حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں، ہم غزوے میں تھے، ہم میں سے ایک ساتھی کو پتھر لگا سر پر، فشجہ، اس کا سر پھٹ گیا، زخم بہت گہرا ہوا، فاحتلم، اس کو غسل کی حاجت پیش آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے لشکر میں، اس نے کہا کہ مجھ پہ غسل فرض ہوا، اب میں کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں تو پتہ ہے، تیمم کیا جائے، لیکن اب تمہیں نہانا پڑے گا، غسل کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے غسل کر لیا، وہ پانی جب دماغ تک پہنچا ان کی شہادت ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مدینہ میں پہنچی، آپ اتنا غصے ہوئے، آپ نے فرمایا قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ انہیں تباہ کرے۔ وہاں آپ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جب پتہ نہیں ہے، عاجز آدمی اور بے علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے، پوچھے۔ یہ ہماری مسجد ہے جو عبادات کا مرکز ہے، بیت اللہ کی شاخ ہے، کتنی آسانی رکھی اس کے معاملے میں، ایک طرف اصول رکھا، اس کی پاکی اور اس کا انتظام کرنے والا شخص جو ایک ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے آدمی کا جنت میں محل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکنے پر۔ لیکن وہاں پر سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جاء اعرابی ودخل المسجد فبال، مسجد میں دیہاتی آیا، کونے میں اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے منع کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا لا تزرمو، اسے نہ روکو، اسے نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہوا آپ نے فرمایا ان سے تم جاؤ پانی کا ڈول لے کر آؤ، اس کچی مٹی پہ پانی بہایا، وہ پانی نیچے چلا گیا، جو پیشاب تھا اس کے اوپر وہ اس کے ساتھ نیچے چلا گیا مٹی میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں بنانے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں بنایا۔ تب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسجد میں کوئی چھوٹا سا بچہ ایسی حرکت کرے، آپ کیا کریں گے؟ سب سے جو پکا نمازی ہوگا اور جو اقامت کہنے والا ہوگا اور جو صف اول کا اہتمام کرنے والا ہوگا اور جو اذان دینے والا ہوگا، سب سے زیادہ چیخے گا، چلائے گا اس پر۔ یہ کیوں؟ ہمیں مزاج شریعت کا پتہ نہیں۔ یہی نماز ہے کہ لوگوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم باغوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، شام کو تھکے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ کا بھی غلبہ ہوتا ہے، یہ حضرت معاذ نماز شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ آل عمران مغرب کی نماز میں پڑھاتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں اور آپ مجھے کہیں تو میں کہوں اچھا نہیں پڑھنی تو کار بیو، نماز میں تو ہے ہی قرات، جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ بہترین نماز وہ ہے جہاں طول القیام، لمبا قیام ہو۔ لمبا قیام صرف کھڑا ہونے کا نام نہیں، قرات لمبی ہو۔ وہیں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں کیوں نہیں یاد آتی؟ آپ نے حضرت معاذ کو ڈانٹ کے فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو مشکلات میں فتنے میں ڈالتا ہے۔ اذا اما احدکم فلیخفف صلاته، جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کروائے، نماز پڑھائے، تو اپنی نماز کو ہلکا کرے۔ فإن فی صلاته مسافر ومریض وضعیف، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی نمازی مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔